اس لیے کہ یہ جتنا عمل کرتے تھے اس سے آدھی بات ان کی راتیں ان کے دن عمل میں گزرتے تھے. عمل بھی وہ کہ جو اللہ کو راضی کرے، اللہ کے محبوب کے دروازے تک پہنچائے. اس لیے ان کی ہر بات متاثر تھی. تو آج کل چونکہ عمل علم بھی ہے اور اس پر عمل نہیں ہے، اور اگر کسی کو عمل نصیب ہے تو اس میں خلوص نہیں ہے. جی، اس دور میں پیر نہیں ہے یا پیروکار نہیں ہے؟ دونوں ہی کم ہیں. دونوں کم ہیں. پیر ایک لباس، اچھا لباس پہننے والا، پگڑی، داڑھی، تسبیح، سوٹی، جبہ، اس کو پیر نہیں کہتے. اور پیر کے لیے کسی لباس کی ضرورت بھی نہیں ہے. اسی لیے نبی پاک کے لباس جو ہے اس کی مطابقت کرنا نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے. اس کو مستحب کا درجہ دیا ہے. اور لباس پہننا فرض ہے. کتنا کہ جس سے انسان کا وجود محفوظ ہو جائے. معلوم ہوا کہ لباس کی خاص ترکیب جو ہے یہ بعض صوفیاء نے اس کو ایک جدا امتیاز کے طور پر وضع کیا ہے. تو یہ وہی پہنے. اور اس بات یاد آئی تو جناب سلطان باہو فرماتے ہیں، وہ فرما گئے ہیں. اب ان کی جگہ کوئی جو بیٹھا وہ صرف شعر پڑھ سکتا ہے لیکن اس مقام کا آدمی نہیں ہے. وہ فرما گئے کہ موئے باج نہ سوندی الفی ایویں گل وچ پاویں. کسی زندے آدمی کو بھی کسی نے کفن پہنایا، اور جو آدمی مر جائے اس کو خوبصورت سوٹ، ٹائی، پتلون، کوٹ، ہیٹ، جیسا دیس ویسا بیس، جیسی زندگی ویسی ہی عادتیں. صوفی کا لباس وہ اس لیے مخصوص کر دیا گیا ہے کہ مرنے کے بغیر کفن نہیں ہے تو صوفی منزل استفاء پر جب تک نہیں پہنچتا تو صوفی کا لباس بھی نہیں پہن سکتا. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی راتیں اور دن گناہ سے محفوظ ہوتے ہیں، گناہ نہیں کرتے. اور ان کی محفل آپ کی بھی پاک ہے، میری بھی پاک ہے. محفل میں پاک ہونا یہ کوئی کمال کی بات تھوڑی ہے. یہ تو کوئی بھی شرم کے مارے ایک دوسرے کو دیکھ کے ڈر کے مارے غلطی کرتے ہی نہیں، جھوٹ نہیں بولتے، ہاتھ غلطی سے نہیں حرکت کرتے. تنہائیاں پاک، راتیں پاک، دن پاک ہوں. اور پھر باتیں کرنا، اس سے اعمال زیادہ کمائے جائیں. باتیں تھوڑی، عمل زیادہ. قبلہ آج کل ایک بحث چل نکلی ہے، شاید مڈ لینڈس کی طرف سے یہ ہوا چلی ہے کہ پہلے تو ہم مردہ جب دفن کیا کرتے تھے تو عام صرف باڈی دفن کر دیا کرتے تھے. اب یہ کافنز پہ اور اس طرح کے جو خوبصورت پیٹیاں وغیرہ اس پہ اعتراض آ رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں جو علماء کرام جو بات کر رہے ہیں، جی جو فقہاء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، امہات المومنین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کرام، علماء، محدثین، متقی، یہ لوگ، ان کو اگر صندوق میں بند کیا جائے تو جائز ہے. عام آدمی کے لیے صندوق اور قبر کا پختہ کرنا بالکل نہیں ہے. آگے شرط لکھتے ہیں، جس زمین میں قبر ٹھہر نہیں سکتی وہاں دیوار بنائی جائے، اندر پختہ کی جائے، اس میں بکس رکھا جائے. جس میں پانی آتا ہے، نمی آتی ہے، وہاں بکس رکھا جائے. تو یہ کچھ شرائط ہیں. اس ملک میں بکس اس لیے ضروری ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ قبر پانی سے بھر جاتی ہے. یہاں بکس رکھو جس کے اندر پانی نہ جائے، چونکہ میت کو تکلیف ہوتی ہے. ایک پھر وہ صوفیانہ سا، یہ تو ایک شرعی مسئلے کی طرف چلنے کے لیے ایک صوفیانہ سا ہے، انکار. یہ کتنا پیری پہ یا پیری کے راستے کو رکاوٹ دیتا ہے؟ انکار مثلا کس طرح کے انکار، تھوڑی وضاحت کریں. انکار کوئی بھی ہو، ضد ہو، انکار ہو،
کسی بھی چیز کی انکار ضد. دیکھو جی ضد اور ہے انکار اور ہے. ضد اور انکار میں فرق ہے. انکار کے بجائے اقرار غالب رکھو، اور جب اقرار مخالف ہے تب اور شریعت ہو تو انکار رکھو، انکار. اور جب کوئی اصرار کرے تو پھر ضد کرو. میرا خیال ہے آسان ترجمہ کیا ہے. ایک بات. دوسرا اصرار پہ ضد کریں. ضد کہتے ہیں کہ مد مقابل کی بات کو نہ مان کر اپنی حالت اور خیال پر قائم رہنا. ایک یہ ضد ہے. ایک یہ ضد یہ ہے کہ دو چیزیں ایسی آئیں کہ جن کے مزاج میں، شکل میں، صورت میں، ارادے میں، عمل میں فرق ہو اور یہ آپس میں آمنے سامنے آ جائیں، اس کو بھی ضد کہتے ہیں. جیسے رات اور دن، یہ دو آپس میں ضدین ہیں. رات دن کی ضد ہے اور دن رات کی ضد. رضا اچھی یا تسلیم؟ جب تک رضا نہ ہو تسلیم نہیں، اور جب تک تسلیم نہ ہو رضا نہیں. یہ لازم ملزم ہے، جس طرح روح اور جسم. روح اور جسم کا آپ نے نام لیا ہے. جی ہاں.